عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه صمتا ودلا وهديا وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حدیث مبارکہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کسی شخص کو، کسی ذات کو نہیں دیکھا کہ وہ صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں اور کردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، قیام میں، قعود میں، گفتگو میں، انداز گفتگو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک ذات کو دیکھا ہے اور وہ ہے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ فرماتی ہیں وَقَانَتْ اذا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما ہوتے اور مخدومہ کائنات تشریف لاتی، قام الیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے قیام کرتے تھے، فقبلها واجلسها فی مجلسہ، اور اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے، اور جس جگہ پر حضور خود بیٹھے ہوتے اسی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا ہمارے لیے شریعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کا احترام کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کو عزت دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کا اکرام کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا اور اس جنس اور اس صنف کی جو مقدس رشتے کی عورتیں ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، دو چھوٹی چھوٹی بچیاں لے کر کے، اور کہا نبی کے گھرانے میں کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور تو کچھ نہیں ہے، یہ 2 کھجور ہیں، آپ لے لیں، خود بھی کھا لیں، ان بچیوں کو بھی کھلا دیں۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو منظر دیکھا وہ حضور کو سناتے ہوئے رو پڑی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھوکی اور نڈھال عورت آئی، میں نے 2 کھجور دیے، اس نے ایک کھجور کے 2 حصے کیے اور وہ جو ہے آدھا آدھا کھجور ایک ایک بیٹی کو دے دیا۔ بچیاں تھیں، ان کو کھانے کا آداب تھوڑی آتے ہیں، انہوں نے جلدی جلدی اپنے حصے کے آدھے آدھے کھجور کے حصے کو کھا لیا، نگل لیا، اور ماں جو تھی وہ دوسرا حصہ ابھی اپنے منہ میں ڈالتی کہ بچیوں نے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس بھوکی ماں نے اور نڈھال ماں نے اس کے بھی 2 حصے کر کے اس بچیوں کو دے دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اس ادا نے رلا دیا ہے،
کہ ماں بھی اتنی محبت کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے اولاد سے، حضور نے فرمایا یہ جو خاتون تھی اور کسی عمل میں کی وجہ سے جنت میں جائے یا نہ جائے، لیکن اس عمل کی وجہ سے جنت میں ضرور چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں بچیاں پیدا ہوں اور پھر ہم تو بچیوں کا وراثت کھا جاتے ہیں، بچیوں کو وراثت نہیں دیتے، شہروں کو، دیہاتوں کو چھوڑو، شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جی حضرت، ہم نے بچی کو جو ہے جہیز میں بہت کچھ دیا تھا، ہم نے بچی کی جب شادی کی تھی بہت کچھ خرچہ کیا تھا۔ اللہ کے بندے، یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ بچپن سے لے کر کے جوانی اور شادی تک اتنا کھا جاتا ہے تمہارا مال، اتنا تم سے پیسہ لے لیتا ہے، وہ بچی اپنی شادی پر بھی اتنا نہیں لیتی، وہ شادی پر بھی نہیں لیتی، اور لیکن ہم نے بہانہ بنانا ہوتا ہے، بچی کو ہم نے جہیز دیا تھا، بچی کا ہم نے گھر بھرا تھا، بچی کو ہم نے یہ کیا تھا، اور بچیوں کی وراثت ہم کھا جائیں، بہنوں کی وراثت ہم کھا جائیں، بیوی کی وراثت ہم کھا جائیں، ماں باپ کا تو چھوڑیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ جو وراثت ہے یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ فرمایا جس نے دنیا میں اپنے کسی حقدار کی وراثت کھائی، اپنے کسی حقدار کی وراثت کا حصہ مارا، اپنے کسی حقدار کا پراپرٹی یا پیسے یا کیش سے اس کے نصیب میں تھا اس کو مارا، فرمایا قیامت کے دن اللہ جو ہے جنت کی جو پراپرٹی ہے، جنت کا جو حصہ ہے، اس کے لیے اللہ اس کو وہ عطا نہیں کرے گا، اللہ وہ نہیں عطا کرے گا۔ تو میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے قیام کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے فرماتے ہیں وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہا، بیٹی بھی تو نبی کی تھی نا جی، فرمایا کبھی ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت مخدومہ کائنات کے پاس جاتے تو فرماتی ہیں قامت لہو، پھر وہ بھی کھڑی ہو جاتی، فقبلتہ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ہاتھوں کو بوسہ دیتی، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلَسِهَا، اور پھر جو ہے وہ اپنی قیام گاہ پر، نشست گاہ پر بٹھاتی۔ ایک حدیث سن لیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان يوم القیامہ نادى مناد من بطنان العرش یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارکم حتى تمر فاطمة بنت محمد على الصراط فتمر مع 70,000 جاریہ من الحور العین کمر البرق۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش الہی سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت محشر والو، میدان محشر میں کھڑے ہونے والے لوگوں، سارے نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو، حتی تمر فاطمہ، یہاں تک کہ مخدومہ کائنات نبی کی لاڈلی فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے علی الصراط، پل صراط پر۔ فرمایا سارے لوگ سر جھکا دیں گے، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے ساتھ اور جنتی حوروں کے ساتھ پل صراط سے ایسے گزرے گی جیسے بجلی کودتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، مخدومہ کائنات پل صراط کو کراس کر کے جنت میں چلے جائے گی۔ اللہ تعالی مخدومہ کائنات کے صدقے سے ہمیں بھی اپنی اولادوں کی تربیت اور اولادوں کو جو ہے دین سکھانے اور دین پر عمل کرانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم۔